نمبر 54، حق کی تردید کے لیے اسے قبول کرنا. جیسے پچھلے اس میں انہوں نے پھر شیخ نے یہاں پر اسی کو ذکر کیا ہے. بعض چیزوں کی تکرار بھی آتی، تھوڑے ایک دم تھن لیئر اس میں ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق اس میں ہوتا ہے کہ شریعت ہی کو باطل قرار دینا، اس کے لیے ہیلی اختیار کرنا. اسی طرح سے حق کی تردید کے لیے اسے قبول کرنا، یعنی آپ دیکھیے وہ قبول بھی کرتے تھے. پچھلے اس میں کیا بتایا تھا؟ ہیلے بازی کرنا دین کو باطل بتانے کے لیے. چال بازی وہاں اصل نقطہ ہے، چال بازی کرنا دین کو باطل ثابت کرنے کے لیے. یہاں دوسرا نقطہ ہے کہ انسان کا قبول کرنا حق کو اس کی تردید کے لیے ہے، کہ کسی انسان کا قبول کرنا وہ اتنی ہمت کرے کہ مانتا ہوں میں اس کو، اور پھر انکار کرنا مقصود ہو اس میں. تو حق کے قبول کرنا ایسا کچھ کام کا نہیں ہے جس کا مقصود باطل ہو. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ مانا نہ اس نے تو اس کے ماننے کو دیکھو. نہیں، وہ مانا اس لیے ہے کہ دین کو باطل کرے. اس لیے کئی لوگ بعد کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور یہ آگے ہوگا، چاہے منہجی اعتبار سے ہو یا اسلام کے اعتبار سے ہو. اتنی تو بات لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، اسلام میں آئیں گے، اسلام قبول کریں گے، اسلام کی ایسی تشریح پیش کریں گے جو 1400 سال میں کسی کے بھی ذہن میں نہیں آئی. ایسا نور جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. بہت سارے احکام میں تبدیلی کر دیں گے، عورتوں کو آگے لاگے کھڑے کر دیں گے، اور امام بنے گی، یہ کرے گی، حاکم بنے گی، بہت ساری چیزیں پیش کریں گے آزادی کے نام پر. ماڈرن اسلام. اور مسلمان بن کر اسلام کے احکام کی ایسی توجیہ کریں گے جس سے اسلام بدنام. جہاد کے نام پر جہاد کی ایسی تشریحات پیش کریں گے جو اصل میں اسلام میں ہے نہیں، اور ایسی حرکتیں کریں گے. داعش وغیرہ کے بارے میں بہت سارے علماء نے یہ بات کہی کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مسلمان بن کے ایسے کام کریں گے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، ماضی سے ہوتا آیا ہے. ابن سبا کے بارے میں علماء نے یہی بات کہی ہے. حضرت علی کو ایک دم معبود کا درجہ بنا دیا، اور لوگ بالکل حضرت علی کے بارے میں غلو کرنے لگے اس کی تعلیم کی وجہ سے. مسلمان ہو کر یہودی تھا. تو ایسے لوگ جو اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کی نئی توجیحات کریں گے، اسلام کی نئی تشریحات کریں گے، اور اسلام کے ابطال کی طرف وہ تشریحات جائیں گی، اسلام بدنام ہوگا اس تشریح سے. بہت ساری حرام چیزوں کا حلال کر لیں گے، بہت سارے فرائض میں رخصت دے دیں گے، چلتا ہے نہیں بھی کہ اسلام کا پورا جو ہے اندر آ کر اس کو نقصان پہنچائیں گے. تو بعض اوقات ماننے والے ماننے کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ بھی اہل باطل کا ایک ہتھیار تھا اسلام کی تردید میں. اس سے بھی چوکنا رہنا چاہیے. کوئی اگر ایسا کہتا ہے یہ ایسا نقطہ ہے جو آج سے پہلے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو آپ کے دونوں کان کھڑے ہونے چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے یہ کیا لایا نیا لانے والے سے بچنا چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم، نیا راستہ نہیں چاہیے. بھائی جس پر ہم سے پہلے چلے اس پہ ہم کو چلنا ہے، نیا کچھ نہیں چاہیے ہم کو. واتبع سبیل من اناب الی. تو یہ ایک چیز تھی کہ مان کر انکار کی طرف لوگوں کو لے جانا اور کنفیوز کرنا.